السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نماز کے آغاز میں دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے، اور دعائے استفتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی الفاظ کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے استفتاح کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگی جائے گی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ اب آپ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، اللہ سے پناہ مانگنا شیطان سے بچنے کے لیے، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ نحل میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں تو آپ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس کی تلاوت کرنا بہت ہی عظیم عمل ہے، اور شیطان چونکہ انسانوں کا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان اللہ کے کلام کی تلاوت کرے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم کے قریب نہ جائے، اور اگر کوئی اس کے وار سے، اس کے حملے سے بچ جائے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی توجہ تلاوت میں نہ رہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ تلاوت زیادہ نہ کر سکے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم تلاوت کرنے لگیں تو تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ جب ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، تو یقیناً اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی مدد کے بغیر شیطانوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ذرا اس موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اسی لیے جناب انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے، بیت الخلاء میں جاتے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، جنوں سے بچنے کے لیے، وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، نر ہوں یا مادہ ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ قضائے حاجت کے جو مقامات ہوتے ہیں یہ شیطانوں کی آبادیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، یہاں پہ شیطان رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو جب بھی قضائے حاجت کے لیے جائیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ کا ذکر
اس میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کس قدر شیطانوں سے، جنوں سے بچاتا ہے، آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے کریں جسے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انسانوں کی شرمگاہ، قضائے حاجت کے لیے آپ گئے ہیں، شلوار آپ اتار چکے ہیں، شرمگاہ ننگی ہو چکی ہے، تو آپ فرما رہے ہیں انسانوں کی شرمگاہ اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ بسم اللہ کا ہوتا ہے۔ پردہ کس کا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کا، اللہ کا نام لیں۔ اسی لیے باتھ روم جاتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے۔ بسم اللہ کہیں گے کہ اللہ کے نام سے۔ اب اگر کوئی کہے اللہ اکیلا تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام لینا ہے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جائیں گے تو آپ جنوں سے، شیطانوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب آپ تو بڑے ہیں، اب بچے کا کیا بنے گا؟ جو 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، وہ جنوں اور شیطانوں کے حملے سے کیسے محفوظ رہے گا؟ جی میرے بھائیوں، وہ دعا یاد کر سکتا ہے یا ابھی چھوٹا ہے؟ جی، یا چھوٹا ہے ابھی سوچنے؟ یعنی کہ اے بی سی کی باری آئے، انگلش کی باری آئے تو بڑا ہے، نماز کی باری آئے، دعاؤں کی باری آئے تو چھوٹا ہے۔ حالانکہ اس دعا کے پڑھنے میں فائدہ اس بچے کا ہے، اس بچے کے گھر والوں کا ہے، والدین کا ہے۔ لیکن ہم شروع میں اذکار کا اہتمام نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اور بعد میں کہتے ہیں جی مولوی صاحب کچھ کریں بچی کا، کچھ کریں بچے کا۔ کیا ہو گیا جی؟ لگتا ہے جن داخل ہو گئے ہیں، دورہ پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی پہلے سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کریں، باتھ روم میں جاتے ہوئے، باتھ روم سے نکلتے ہوئے، رات کو سونے کے اذکار، صبح اٹھنے کے اذکار، شام ہو جائے تو تب کے اذکار، رات ہو جائے تو تب کے اذکار، صبح اگر ہو گئی ہے تو اس کے اذکار، ہر نماز کے بعد کے اذکار، ان تمام اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو ایسے ہی تلاوت قرآن پاک سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، اور آپ یہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزی ونفخی ونفسی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کہتے تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ دعائے استفتاح کے بعد کیا کہتے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کے بعد آپ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزی ونفخی ونفسی۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کون سا اللہ؟ السمیع، وہ اللہ جو ہر آواز کو سننے والا ہے، وہ اللہ جو ہر ایک کی سننے والا ہے، وہ اللہ جس سے کوئی بھی آواز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ العلیم، وہ اللہ جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ اللہ جس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پناہ اللہ کی مانگ رہا ہوں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ خطرہ کس سے ہے؟ بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔
شیطان مردود سے کیا خطرہ ہے، کیا خوف ہے؟ فرمایا من ہمزی ہی، خوف یہ ہے کہ من ہمزی ہی، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے ذہنوں میں برے خیالات ڈالتا ہے، ہمیں نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، برے کام، گناہ والے کام مزین کر کے خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنی اچھی بلی بیگم سے نفرت ہو جاتی ہے اور غیروں کی بیویاں اچھی لگتی ہیں۔ یہ شیطان کے حملے ہیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، سینماؤں میں، ڈراموں میں، فلموں میں دل لگتا ہے، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو تلاوت کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، من حمزہ، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، ونفخہ، اور اس کی اس پھونک سے بچنے کے لیے جو میرے میں ڈالتا ہے، مجھے یہ باور کراتا ہے کہ تو بڑی شے ہے، تو بہت بڑا ہے، اور اس وجہ سے میں دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہوں۔ شیطان کی اس حرکت سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَنَفْسِهِ، اور شیطان کے جادو سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان جو ہوتے ہیں، جن جو ہوتے ہیں، یہ گروں پہ پھونکے مارتے ہیں جادو کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو میں شیطان کے اس عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ الفاظ تلاوت قرآن پاک سے پہلے کہے جائیں گے، اور نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے بھی یہ الفاظ آپ کہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کتنی طاقت اور قوت ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جسے امام بخاری، امام مسلم اور دیگر بہت سے ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو لوگ لڑنے لگے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ان میں باہمی اختلاف ہو گیا، ان میں سے ایک آدمی غصے کی وجہ سے لال پیلا ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ کلمہ یہ آدمی پڑھ لے تو اس کی یہ حالت ٹھیک ہو جائے، یہ سدھر جائے۔ ابھی کیا حالت ہے؟ غصے کی وجہ سے لال پیلا ہے، رگیں پھول چکی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے جو میرے علم میں ہے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے گی۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، جب غصے کی حالت میں ہوں، اپنے کسی بیٹے پہ غصہ ہو، کسی بیٹی پہ غصہ ہو، بیگم پہ غصہ ہو، تو یہ غصہ جو ہوتا ہے اس میں شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہ طلاق دے دے، وہ چاہتا ہے کہ ان کا معاملہ آگے بڑھے، تو اس موقع پہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی، سورہ فاتحہ سے پہلے یا تو آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفخی ونفسی۔ یہ الفاظ آپ سورہ فاتحہ سے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کریں گے، اور یہ الفاظ آہستہ آواز سے پڑھے جائیں گے۔ بعض علماء کرام نے سورہ فاتحہ سے پہلے نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ آرڈر دے رہے ہیں، حکم کا لفظ ہے، اور اللہ کے آرڈر پہ عمل کرنا واجب اور ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ دیگر علماء کرام کہتے ہیں واجب تو نہیں، البتہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ واجب ہو یا سنت ہو، یہ عمل ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ دعائے استفتاح کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب میرے بھائی آپ کے